بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا العامش قال حدثنا ابو صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ ابراد الابراد بالظہر فی شدت الحر، یہ باب قائم کیا امام بخاری نے۔ اس کے تعلق سے آپ نے احادیث کریمہ سنی۔ ایک روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو تپش ختم ہونے کے بعد، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے حدیث کی بالکل ظاہر ہے۔ اب ان احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ابراد بالظہر کا حکم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اور حضرت خباب کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ شکونا الی النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم حر الرمضان فلم یشکنا، کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گرمی کی شدت کی شکایت کی، فلم یشکنا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری یہ شکایت زائل نہیں کی، یعنی شدت حر ہی میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ایک روایت حضرت مغیرہ کی ہے، کنا نصلی بالحاجرہ فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا، کنا نصلی بالحاجرہ فقال لنا صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابراد یہ تہجیر کے بعد ہے، یعنی یہ خباب ابن ارت کا جو بیان ہے کہ شکونا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یشکنا، یہ پہلا ہے، اور ابراد کا حکم بعد کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت انس کے بارے میں اذا کان البرد بکروا واذا کان الحر اب، یا اذا کان البرد بکروا واذا کان الحر ابردوا، کہ جب سردی کا موسم ہوتا تو نماز ظہر جلدی پڑھتے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو ٹھنڈا کر کے پڑھتے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت خباب کی یہ حدیث مکے میں سرکار جب تھے تب کا یہ معاملہ ہے، اور ابراد والی حدیث مدینہ طیبہ میں ہے نا۔ اور امام احمد سے مروی ہے آخر الامرین من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابراد، تابعہ سفیان ویحییٰ وابو عوانہ عن العامش
فرماتی ہیں کہ جو سند آپ نے پڑھی ہے، حدثنا عمر بن الحفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش، تو اعمش سے روایت کرنے والے حضرت عمر ابن حفص کے والد ہیں، حفص ابن غیاث۔ اعمش سے اس حدیث کی روایت کرنے میں حفص ابن غیاث کی متابعت کی ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری نے اور یحییٰ ابن سعید قطان نے اور ابو عوانہ نے، یعنی حضرت اعمش سے اس حدیث کی روایت کرنے والے 4 افراد ہو گئے۔ ایک تو جو سند میں مذکور ہیں حضرت عمر ابن حفص کے والد حفص ابن غیاث، دوسرے یحییٰ، سفیان ثوری، ابو عوانہ۔ اگلا باب دیکھیں، باب الابراد بالظہر فی السفر، حالت سفر میں ظہر کی نماز میں ابراد کا بیان، ٹھنڈا کرنے کا بیان، یعنی اس باب سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ابراد بالظہر حضر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ابراد بالظہر یہ حالت سفر اور حالت حضر دونوں میں ہے۔ حدثنا آدم بن ایاس قال حدثنا شعبہ قال حدثنا مہاجر ابو الحسن مولا لبنی تیم اللہ قال سمعت زید بن وہب عن ابی ذر الغفاری، ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر، تو سرکار کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنے کا ارادہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب رد، ٹھنڈا ہونے دو، ثم اراد ان یؤذن، پھر اذان پڑھنے کا ارادہ کیا، تو پھر سرکار نے حکم دیا اب رد، اور ٹھنڈا ہونے دو، حتی رأینا فی الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ تو سرکار نے حکم فرمایا اذا ان شدت الحر من فیح جہنم، بے شک گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر میں ابراد کرو۔ یہ حدیث 535 نمبر کی حدیث یہ گزری ہے، اس میں دیکھ لیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھنے کا ارادہ کیا، تو سرکار نے فرمایا ابرد، تو ابراد تو نماز میں ہے، اذان میں تو ابراد نہیں ہے، تو اذان کے لیے سرکار نے ابرد کیوں فرمایا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جب اذان سن کے تو جماعت کے لیے حاضر ہو جاتے، تو ابراد بالاذان اصل میں یہ ابراد بالصلاۃ کی غرض کے لیے ہے، اور یا فَإِذَا فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَن يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ میں اذان سے مراد اقامت ہے، اور معنی یہ ہے کہ انہوں نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ابرد۔ اور ایک ترمذی شریف کی روایت میں تو یہ ہے فَأَرَادَ أَن يُقِيمَ،
انہوں نے مؤذن نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تتفیع تتمیل، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے۔ اب چونکہ حدیث میں لفظ آیا ہے کہ حتی رأینا فیء الطلول، تو اسی مادے کا لفظ آ گیا یتفیع۔ تو یتفیع کی تفسیر امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کی عادت کریمہ ہے کہ جب آیت کریمہ کے کسی لفظ کے مادے پر مشتمل لفظ حدیث میں آ جاتا ہے تو امام بخاری قرآن کریم کے اس لفظ کی تفسیر بھی فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت راس المفسرین خبر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یتفیع ظلالہ میں یتفیع کی تفسیر یتمیل سے کی ہے، معنی ان کا سایہ جھکتا ہے دائیں اور بائیں طرف۔ باب وقت الظہر عند الزوال، یہ باب اس بارے میں کہ ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے کے وقت سے ہے، سورج کے ڈھلنے کے وقت ہے، یعنی ظہر کے وقت کا آغاز سورج ڈھلنے سے ہو جاتا ہے، جب کہ سورج ڈھل جائے مغرب کی طرف۔ وقال جابر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحجرہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہری میں پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز دوپہری میں پڑھتے تھے، اور یہ حاجرہ کا معنی دوپہر کا ہے، اسے اس کا مادہ ہا جیم را ہے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت میں لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو جابر اسی لیے اس کو حاجرہ بولتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز دوپہری میں پڑھتے تھے۔ اب یہ حدیث عبرات کے معارض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حدیث عبرات بالفعل بھی ہے اور بالقول بھی ہے، کہ سرکار نے حکم دیا اب رد، اور پھر اس وقت میں نماز بھی پڑھی، اور یہ یصلی بالحجرہ یہ صرف فعل ہے، اور فعل و قول میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو ترجیح قول کو ہوتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے حدیث عبرات سے۔ اب اگلی حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے سورج ڈھلنے کے وقت، فصلی الظہر، سرکار نے ظہر کی نماز پڑھی۔ یہ خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، یہی جملہ اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے وقت ہے، اور یہ حدیث کتاب العلم میں گزر گئی ہے،
فقام علی المنبر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فذکر الساعہ، تو سرکار نے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا. اور فذکر ان فیہا امورا عظاما، اور ذکر فرمایا کہ قیامت میں بہت اہم اہم امور ہوں گے، عظیم امور ہوں گے. ثم قال، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ من احب ان يسأل عن شيء فليسأل، جو انسان کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ سوال کر لے. یہ سرکار نے اس لیے فرمایا تھا کہ بعض لوگ راستوں میں سوال کیا کرتے تھے اور غیر ضروری سوالات کیا کرتے تھے. اس لیے سرکار نے فرمایا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل، کہ جو کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہے وہ سوال کر لے. فلا تسألونی عن شيء الا اخبرتکم، کہ تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں بتاؤں گا. ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک کہ میں اس مقام میں ہوں، میں ان تمام باتوں کا آپ کو جواب بتاؤں گا جو بھی مجھ سے سوال کرو گے. یہ سرکار نے کیوں فرمایا؟ کہ چونکہ منافقین راستوں میں بلا وجہ کے غیر ضروری سوال کیا کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ فلا تسألونی عن شيء الا اخبرتکم، کہ مجھ سے تم جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تم کو بتاؤں گا. اب معلوم کرو کیا معلوم کرتے ہو، اب معلوم کرو کیا معلوم کرتے ہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام میں ہوں بتاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مقام میں نہیں ہے تو نہیں بتاؤں گا. معاذ اللہ، یہ کس بات کا مطلب ہے؟ ارے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ جب تک میں اس مقام میں ہوں تم مجھ سے کوئی بھی بات معلوم کر سکتے ہو، میں سب بتاؤں گا. جب تک میں اس مقام میں ہوں جو پوچھنا ہو پوچھ لو. ایسا نہیں ہے کہ تم راستے میں مجھ سے سوالات کرو. سمجھے؟ اچھا، تو یہ ما دمت فی مقامی ھذا دراصل یہ بتانا تھا کہ ہر جگہ مجھ سے سوال مت کرو. جو کچھ معلوم کرنا ہو اب معلوم کرو جب تک کہ میں اس مقام میں ہوں. میں تمہیں ہر بات کی خبر دوں گا. تو دراصل یہ تقید سوال کی ہے کہ ہر جگہ پر سوال مت کیا کرو. مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرنا سوال کر لو اس وقت تک جب تک کہ میں اس مقام میں کھڑا ہوں میں تمہیں سب بتاؤں گا. اور ایک بات بطریق تنزل میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ مطلب یہ کہ میں اس وقت تک، میں جس وقت تک اس مقام میں ہوں مجھ سے جو معلوم کرو گے میں بتاؤں گا. اس وقت تک کب تک؟ جب تک کہ میں اس جگہ میں کھڑا ہوں. تو گویا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ جب تک سرکار اس مجلس میں تھے سرکار کو علم غیب تھا. اس مجلس ہی کے لیے مانا مگر علم غیب تو مان لیا. تو اگر علم غیب کا ماننا شرک ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم کے لیے ماننا شرک ہوگا. اور جب اس مجلس میں علم غیب آپ نے سرکار کے لیے تسلیم کر لیا تو پھر یہ علم غیب شرک کہاں رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ لیکن در حقیقت یہ ان وہابی بد مذہبوں کا بڑا دھوکہ ہے. تفصیل کے لیے آپ الدولۃ المکیہ اور الکلمۃ العلیٰ، اضاحۃ العیب
بسیف الغیب وغیرہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور الکلمۃ العلیٰ صدر الفاضل کی کتابوں کا مطالعہ کریے۔ فرماتی ہیں فاکثر الناس فی البکاء، تو لوگ بکثرت رونے لگے، اور وہ اکثر یقول، اور نبی کریم بار بار ارشاد فرماتے سلونی سلونی سلونی۔ فقام عبداللہ ابن حذافہ السامی، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی انہوں نے سوال کیا من ابی، سرکار میرے والد کون ہیں، میرے والد کون ہیں؟ امام واقدی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن حذافہ سامی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب میں کچھ لوگ طعن کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کر لیا تاکہ طعن کرنے والوں کی زبان بند ہو جائے۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے والد کون ہیں کیا معلوم، بلکہ سرکار نے یقین اور جزم و یقین کے ساتھ فرمایا ابو کا حذافہ، ثم اکثر ان یقول، پھر بار بار سرکار فرماتی سلونی، فبرک عمر علی رکبتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، فسکت، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہوئے، اور سرکار نے فرمایا اور عزت علی الجنت والنار آنفا فی عرض ھذا الحائط، ابھی جنت اور دوزخ مجھے اس دیوار کے عرض میں کنارے میں پیش کی گئی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ فلم ارا کل خیری وکش والشر، تو آج کی طرح کبھی میں نے خیر نہیں دیکھی جو کہ جنت ہے، اور آج کی طرح میں نے شر نہیں دیکھی جو کہ جہنم ہے۔ یہ اس حدیث کی تفصیل کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور اس حدیث سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب اور نبی کریم کا علم غیب یہ ثابت ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ احتیاط کا بارگاہ رسالت میں تھا وہ بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہے۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن ابی المنہال عن ابی برزہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح وأحدنا يعرف جلیسا ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے نزلہ ابن عبید، یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یہ حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، اور سن 34 ہجری میں ان کا انتقال مقام بصرہ میں یا مقام مرو میں یا صحبستان میں ہوا، اور بعد میں یہ سرکار کے وصال کے بعد بصرہ میں رہنے لگے تھے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے
وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسًا، اور ہم میں سے کوئی اپنے پہلو میں کروٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پہچان لیتا. یعنی اتنے اجالے میں نماز پڑھتے کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتا کہ یہ کون ہے. اور سرکار فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات قرآنیہ تک پڑھتے تھے. 60 سے لے کر یعنی ما بین 60 وفوقها الى المئہ، 60 سے لے کر 100 تک آیت کریمہ پڑھتے تھے. وَكَانَ يُصَلِّي وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، اور حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے، اور ہم میں سے کوئی عصر کی نماز پڑھ کر مدینہ طیبہ کے آخری کنارے تک جاتا لوٹ کر. والشمس حیۃ، اور عالم یہ ہوتا کہ سورج میں ابھی چمک باقی ہوتی. یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے کوئی جاتا اور آخری مدینہ طیبہ کے کنارے پر پہنچ جاتا، اور سورج میں ابھی چمک باقی ہوتی. ہاں، رجعہ لوٹ کر آ جاتا. کہاں پر؟ مسجد نبوی سے اپنے گھر مدینہ طیبہ کے آخری کنارے پر، اور سورج میں چمک ہوتی. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، اور ابو المنہال کہتے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی نے مغرب کی نماز کے بارے میں کیا کہا میں بھول گیا. وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ إِلَى قَالَ شَطْرِ اللَّيْلِ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز رات کے ایک حصے تک یا رات کے ثلث لیل تک یا رات کی آدھی رات تک نماز کے مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اب آدھی رات ہی تک وقت نہیں ہے نماز عشاء کا، وقت تو طلوع فجر تک ہے. تو یہاں پر مراد نصف شب جو کہا، اس سے مراد عشاء کا وقت مختار ہے. یہ وقت مختار جو ہے وہ آدھی رات ہے، اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ایسا یہ ہے کہ وقت مختار ثلث لیل ہے. وقال معاذ قال شعبہ ثم لقيته مرة فقال او ثلث اللیل. حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابو منہال سے دوسری مرتبہ روایت کی، تو انہوں نے پھر الی ثلث اللیل نہیں بلکہ شک کے ساتھ فرمایا ثلث اللیل او ثلث اللیل. یعنی سرکار نے حضرت ابو برزہ اسلمی نے شطر اللیل کہا یا ثلث اللیل کہا، اس میں شک کے اظہار کے ساتھ کہا او ثلث اللیل. اب اس حدیث سے چند مسائل مستنبط ہوئے. پہلا مسئلہ تو امام اعظم علیہ رحمۃ والرضوان کے نزدیک جو اسفار ہے وہ ثابت ہوا. وحدنا یعرف جلیسا، یہ اسفار پر دلالت کرتا ہے. اور امام طحاوی کی روایت میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف من الصبح فینظر الرجل الی الجلیس الذی یعرف. ہاں، اور
ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وقت ظہر زوال شمس سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ عصر کا وقت مستحب یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے اس حال میں کہ سورج میں چمک باقی ہو، ہے نا۔ اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک کے نزدیک تعجیل مستحب ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارک بھی ہے اور دوسری حدیث بھی ہے کہ وہ جو ابو داود شریف میں ہے، کانا یصلی العصر والشمس بیضاء مرتفعۃ والشمس بیضاء مرتفعۃ حیۃ ویذهب الذاهب الی العوالی والشمس مرتفعہ۔ اور عوالی مدینہ طیبہ سے کم 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور حد سے حد 8 میل کے فاصلے پر ہے نا۔ تو یہ حدیث امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام حنبل کی دلیل ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثل ثانی کے بعد شروع ہوگا، وہ یہ کہ سرکار نے حکم دیا ابردو بالظہر، ہے نا۔ اور یہ ابراد مثل اول میں نہیں ہوگا بلکہ مثل ثانی ہی میں ہوگا۔ اچھا، ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ عشاء کا وقت مستحب عشاء کی نماز کو ثلث اللیل تک مؤخر کرنا ہے، اور امام طحاوی نے فرمایا کہ عشاء کی تاخیر ثلث اللیل تک مستحب ہے اور آخری رات تک مباح ہے، اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اس لیے کہ گویا کہ یہ تو نیند میں مستغرق ہو کر عشاء کی نماز کو کے فوت ہونے کے لیے اپنے کو پیش کرنا ہے۔ ہاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ رات میں جاگنا یہ نیند میں ہونے کی وجہ سے کسل کا سبب بنے گا۔ لیکن مکروہ ایسی بات چیتیں ہیں جس میں کہ کوئی مصلحت نہ ہو، لیکن جس میں مصلحت اور خیر ہو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، جیسے علم کا درس یا صالحین کی حکایات یا مہمان سے بات چیت وغیرہ، اور یا اپنی اولاد اپنے بال بچوں سے بات چیت کرنا، یا مسافرین کا اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بات چیت کرنا، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا ارشاد الی المصلحہ وغیرہ ذالک، ان سب میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا محمد یعنی ابن مقاتل قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن انس بن مالک قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالظہائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے دوپہر میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اب اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ ان کا نماز پڑھنا نبی کریم کی اقتداء میں دوپہر میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، ہے نا۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ
کی روایت آپ نے پڑھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحجرہ، اور یہ حدیث امر بالابراد کے معارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیان جواز کے لیے تھا دوپہر میں پڑھنا، اور امر بالابراد کا امر بالاراد یہ فضیلت کے بیان کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سجدہ کرتے تھے اپنے کپڑوں پر تپش سے بچنے کے لیے، تو سجدہ تو پتھر پر ہوتا ہے نا، یا فرش پر ہوگا، اور فرش میں تپش یہ باقی رہتی ہے سورج کی تپش ختم ہونے کے بعد بھی۔ چلیے، ظہائر یہ ظہیرہ کی جمع ہے، اور اس سے مراد ظہر ہے، اور جمع یہ نظراً الی ظہر الایام کے اعتبار سے ہے۔ ہاں، تو اب مثل ثانی میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے ہم کہیں گے، لیکن پتھر پر تپش ہوتی تھی اس لیے سجدہ اپنے کپڑے پر کرتے تھے۔ باب تاخیر الظہر الی العصر، ظہر کی تاخیر عصر تک، کیا مطلب؟ یعنی ظہر کی نماز کی تاخیر کرنا عصر کے وقت کے آغاز تک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز سے فارغ جب ہوگا اور ہو جائے تو وقت عصر کا آغاز ہو جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں۔ فرماتی حدثنا ابو الیمان قال حدثنا حماد هو ابن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینة 7 و 8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء فقال ایوب لعله في الليلة مطيرة قال عصا۔ یہ جو اب حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں 7 رکعت نماز پڑھی، 8 رکعت پڑھی۔ کون؟ ظہر و عصر مغرب و عشاء، یعنی ظہر اور عصر کی 4 رکعت کر کے 8 پڑھی، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، یہ 7 رکعتیں پڑھی ہے نا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ سرکار نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا، اور ظہر کی نماز ظہر کے آخر وقت میں پڑھی، اور عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں پڑھی۔ یعنی ظہر کی نماز وقت ظہر میں ہے لیکن آخری وقت میں ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ہے لیکن اول وقت میں ہے۔ تو یہ حقیقتاً جمع نہیں ہے بلکہ یہ جمع سوری ہے۔ ایسے ہی عشاء کی مغرب کی نماز مغرب کے آخری وقت میں پڑھی 3 رکعت، اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھی 4 رکعت۔ تو یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے، اور جمع سوری ہمارے یہاں پر جائز ہے۔ یعنی یہ جمع فعل میں ہے، جمع وقت میں نہیں ہے۔ ہاں، چلیں۔ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر ابن زید سے کہا لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، شاید یہ تاخیر بارش والی کثیر بارش والی رات ہوگی، رات میں کی ہوگی۔ یعنی یہ جمع سوری کثیر بارش والی رات میں ہوگی۔ قال عصا، تو جابر ابن زید نے کہا عصا ای عصا ذالک کان فی لیلۃ المطیرہ، تو عصا کا اسم و خبر
یہ دونوں محذوف ہے. شاید ہاں قریب ہے کہ یہ کثیر بارش والی رات ہی میں کیا ہو. تو بعض علماء نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ بارش کی عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صلی لنا رسول اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا سفر. تو امام مالک نے فرمایا اورا ذالک کان فی مطر، میرا خیال یہ ہے کہ بارش میں ہو. اس حدیث کی تخریج امام مسلم امام نسائی نے کی ہے، لیکن اس میں حضرت مالک کا یہ قول مذکور نہیں ہے. اب رہا یہ کہ دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، تو چونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ رب العزت نے نمازوں کو فرض فرمایا ہے معین اوقات میں. اس لیے ہر نماز کے لیے جو وقت متعین ہے اسی وقت میں پڑھنا ضروری ہے. ہاں جمع سوری البتہ جائز ہے کہ ایک ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن ویسے جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے جس کی تخریج امام طبرانی نے کی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ لغیر وقتها، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ لغیر وقتها، میں نے کبھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بھی نماز اس کے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ سرکار ہر نماز اس کے وقت میں ادا فرماتے تھے. باب وقت العصر، یہ باب ہے عصر کے وقت کے بیان میں، عصر کے وقت کے بیان میں. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن عیاض عن هشام عن ابیہ عن عائشہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے حجرے سے نکلتی نہیں تھی، دھوپ میرے حجرے سے نکلتی نہیں تھی. یہ حدیث 552 نمبر کی حدیث 522 نمبر کی یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے. ہاں اگلی روایت ہے قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر والشمس فی حجرتها لم يظہر الفیء من حجرتها. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی اور ابھی سایہ ان کی دیواروں پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سائے سے مراد وہ سایہ ہے جو دھوپ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی دیواروں پر نہیں تھی، اور جب دیوار پر نہیں تھی دھوپ تو دھوپ کے ساتھ جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی بعض روایتیں پڑھی آپ نے کہ ابھی دھوپ دیوار پر نہیں چڑھتی تھی، اور یہاں پر یہ پڑھا کہ سایہ نہیں چڑھتا تھا۔ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سایہ تبھی پھیلتا ہے جب کہ دھوپ نکل جاتی ہے۔ امام شافعی اور ان کے متبعین نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ عصر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن امام طحاوی نے فرمایا کہ تعجیل پر اس حدیث میں کوئی دلالت نہیں ہے، اس لیے کہ حجرے کی دیواریں چھوٹی تھیں تو دھوپ حجرے سے تبھی غائب ہوتی جب کہ غروب بالکل قریب ہو جاتا۔ تو یہ حدیث تاخیر پر دلالت کرے گی، تعجیل پر نہیں۔ ہاں، اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل حضرت علی ابن شیبان کی روایت ہے، قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ۔ اس کی روایت حضرت امام داود اور ابن ماجہ نے کی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار عصر اس وقت پڑھتے جب کہ ہر شے کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جاتا۔ اور حضرت جابر کی بھی دلیل ہے کہ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر حتی صار ظل کل شیء مثلی قدر ما یسیر الراکب الی ذی الحلیفہ العنق۔ اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے ایسی سند کے ساتھ جو سند کے مقبول ہے۔ وقال ابو اسامہ عن ہشام من قاری حجرتها، کہ من قاری حجرتها پہلے کیا تھا، والشمس لم یظہر الفیء من حجرتها، اس میں ہے لم یظہر الفیء من قاری حجرتها، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی، اور دھوپ ان کے حجرے کی گہرائی سے آنگن سے نہیں نکلتی تھی۔ اگلی روایت ہے کہ حدثنا ابو نعیم قال اخبرنا ابن عینہ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر والشمس طالعۃ فی حجرتی، کہ سرکار عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ ان کے حجرے میں چمکتی رہتی، لم یظہر الفیء بعد، ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، ابھی تک سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ قال ابو عبداللہ وقال مالک ویحییٰ ابن سعید وشعیب وابن ابی حفصہ والشمس قبل ان تظہر۔ قال ابو عبداللہ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ تو اب حضرت
امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک، یحییٰ ابن سعید قطان، شعبہ ابن ابی حفصہ، ان تینوں نے اس حدیث کی روایت اسی اسناد کے ساتھ کی ہے، لیکن ان کی حدیث میں یہ ہے والشمس قبل ان تظہر، یعنی اوروں میں تو یہ والشمس، اس میں تو یہ تھا جو پڑھا آپ نے والشمس طالعۃ فی حجرتی، اور ان چاروں کی روایت میں والشمس قبل ان تظہر کہ سرکار عصر کی نماز پڑھتے تھے اور ابھی دھوپ دیوار پر نہیں چڑھتی تھی۔ امام مالک، امام یحییٰ ابن سعید اور شعیب اور ابن ابی حفصہ، ان تینوں کی چاروں کی روایت میں یہ ہے والشمس قبل ان تظہر۔ اگلی روایت دیکھیں، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سیار بن سلامہ قال دخلت انا وابی على ابی برزہ الاسلمی۔ حضرت سیار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد سلامہ ابو برزہ اسلمی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان سے میرے والد سلامہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرض نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا کانا یصلی الحجیر التی تدعونها الاولی، کہ صلاۃ حجیر یعنی صلاۃ ظہر جس کو تم صلاۃ اولی کہتے ہو، یہ سرکار پڑھتے تھے جب کہ سورج ڈھل جاتا۔ وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور سرکار عصر کی نماز پڑھتے۔ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، پھر ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کر اپنے گھر مدینے کے آخری کنارے میں آتا۔ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، اور سورج میں چمک ہوتی۔ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ابو برزہ اسلمی نے مغرب کے بارے میں کیا کہا۔ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، اور سرکار عشاء کی نماز میں تاخیر کو مستحب سمجھتے تھے، وہی عشاء جس کو تم نماز عتمہ کہتے ہو۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، سرکار عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور سرکار وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنَ الصَّلَاةِ الْغَدَاةِ، سرکار فجر کی نماز سے فارغ ہوتے جب کہ انسان اپنے پاس والے کو پہچانتا ہوتا۔ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور حضور 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ مطابقت باب اسی جملے سے یصلی العصر ثم یرجع احدنا الى رحلہ وفی اقصى المدینہ، ہے نا؟ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ اچھا، حجیر سے مراد بتا دی میں نے کہ حجیر کے معنی اصل میں یہ حاجرہ، سخت گرمی کا وقت۔ ظہر کی نماز کو حجیر اس لیے بولتے ہیں کہ چونکہ اس کا وقت اس وقت تیز دھوپ کے وقت میں شروع ہو جاتا ہے نا، جس کو تم پہلی نماز بولتے ہو، التی تدعونها الاولی۔ اب اس کو یہ پہلی نماز کیوں بولتے ہیں؟ تدعونها الاولی، ظہر کی نماز کو پہلی نماز بولتے ہو، تو ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ امامت جبرائیل کے وقت میں سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی گئی، اس لیے اس کو صلاۃ اولی بولتے ہیں۔
اور یہ اس لیے صلاۃ اولیٰ بولتے ہیں چونکہ یہ دن کی نمازوں میں پہلی نماز ہے۔ ہاں اب سرکار نے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کو عتمہ کہا۔ عتمہ کا معنی ہوتا ہے غیبوبت شفق کے بعد کا وقت، عتمہ کہلاتا ہے نا۔ اور تو چونکہ یہ نماز عشاء کی رات میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو عتمہ بولتے ہیں۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ، اور سرکار فجر کی نماز سے واپس ہوتے، اور تو انسان اپنے پاس سے بیٹھنے والے آدمی کو پہچان لیتا، اور حضور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو مکروہ سمجھتے تھے۔ مکروہ میں نے بتا دیا، ابھی تشریح کر دی پہلے، یہ جب ہے جب کہ بلا ضرورت اور بلا مصلحت بات کی جائے، اور اگر مصلحت ہو، دین کی بات کرنا ہو یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بات کرنا ہو تو پھر یہ بات چیت کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے سونا یہ اسی وقت مکروہ ہوگا جب کہ کوئی بیدار کرنے والا نہ ہو اور بلا ضرورت سوئے، اور اگر سخت نیند لگی ہے اور اٹھنے پر یقین ہے تو ایسا انسان عشاء کی نماز سے پہلے سو لے، لیکن شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کسی کو مقرر کر دے۔ اگلی روایت، حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف، کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے پھر کوئی انسان بنی عمرو ابن عوف کی طرف جاتا، فنجدهم يصلون العصر، تو ہم ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتے۔ تو اب یہ بنی عمرو ابن عوف، ان کے گھر مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر قباء میں تھے، ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ عصر کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ نماز کو اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنا بلا شبہ جائز ہے، مگر اتنی نہیں کہ سورج میں زردی پیدا ہو جائے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ یہ اتنی پہلے نماز پڑھتے تھے کہ یہ مدینہ طیبہ سے 2 میل کے فاصلے پر پہنچ جاتے تھے اور وہ لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے، تو یہ جانے والے ہو سکتا ہے کہ سواری پر جاتے ہوں یا دوڑ کر جاتے ہوں، اور جب سواری پر جائیں گے تو 2 میل کا فاصلہ طے کر کے جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اب اگلی روایت دیکھیں، حدثنا ابن المقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عثمان ابن سالم بن حنیف قال سمعت ابا امامہ یقول صلینا مع عمر بن عبد العزیز، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، ثم خرجنا، پھر ہم نکلے، حتی دخلنا علی انس بن مالک، پھر ہم انس ابن مالک کے پاس آئے، فوجدناہ یصلی العصر، تو ہم نے انس ابن مالک کو پایا کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چچا یہ نماز کون سی ہے جو آپ نے پڑھی؟ تو قال العصر، یہ عصر کی نماز ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے کہ نبی کریم کے ساتھ جو ہم نے پڑھی تھی، یعنی سرکار عصر کی نماز اسی وقت میں پڑھتے تھے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی، اور حضرت
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہو سکتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے یہ اس دن ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی ہو، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے حاکم تھے، ہے نا، آپ کے خلافت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت سے 9 سال پہلے ہو چکا تھا، ہے نا۔ اب کسی عذر کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھی ہوگی، اور حضرت انس ابن مالک نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی ہوگی۔ ہاں، یہ ایک راوی ہیں سال ابن حنیف، اور ان کے چچا ہیں ابو امامہ، جن سے انہوں نے روایت کی ہے، اور ابو امامہ کا نام ہے اسعد ابن سہل، اور ابو امامہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور اصح قول پر ابو امامہ صحابی ہیں، حضرت سہل ابن حنیف کے چچا ہیں، ان کا انتقال سن 100 ہجری میں ہوا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن انس ابن مالک قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فياتيهم والشمس مرتفعة۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، انہوں نے روایت کیا حضرت امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام مالک نے امام زہری سے روایت کیا، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نصلی العصر ای مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ ثم یذهب الذاهب منا الى قباء، پھر ہم میں سے کوئی سرکار کی اقتداء میں نماز عصر پڑھنے والا قباء جاتا۔ امام مالک نے امام زہری سے یہاں پر جو روایت کی ہے اس میں الى قباء کا لفظ ہے، ثم یذهب الذاهب منا الى قباء، اور باقی امام زہری کے دیگر جو روات ہیں انہوں نے الى قباء کی جگہ پر الى الاوالی کہا ہے، اور الى الاوالی کے ساتھ تخریج امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے امام زہری کی حدیث سے کی ہے، اور تیمی نے فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ اوالی کی قباء کی جگہ پر اوالی ہو، اور تمام امام زہری کے شاگردوں نے الاوالی کا ذکر کیا ہے، امام مالک نے الا قباء کا ذکر کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امام مالک کو وہم ہو گیا، مگر علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہا جائے کہ قباء بھی اوالی میں سے ہے، قباء بھی اوالی مدینہ میں سے قباء بھی ہے۔ تو امام زہری کی روایت میں ثم یذهب الذاهب منا الى الاوالی،
تو چونکہ قبا بھی اوالی میں سے ہے تو اس اوالی سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر اس روایت میں ہے ثم یذهب الذاهب منا الی قبا کہ بعض اوالی سے مراد جو ہے وہ قبا ہے، یعنی جانے والا جو بعض اوالی کی طرف جاتا تھا اس بعض اوالی سے مراد قبا ہے۔ تو اب امام مالک کی طرف یہ وہم کی نسبت نہیں ہوگی۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر جو روایت ذکر کی ہے تو اس کا یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتا اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں عصر کی نماز پڑھنے والا قبا جاتا تو وہ قبا یعنی اہل قبا کے پاس پہنچ جاتا، والشمس مرتفعہ اور سورج بلند ہوتا۔ تو اس کی تفصیل میں ما سبق میں کر چکا کہ ہو سکتا ہے کہ جانے والا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر جائے گا تو لا محالہ چند ساعت میں پہنچ جائے گا، تو اس وقت میں سورج کا بلند رہنا یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبا جانے والا دوڑ کر جاتا ہو، تو جب یہ احتمالات موجود ہیں تو پھر اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عصر کی نماز مثل ثانی میں پڑھی جاتی تھی، بلکہ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے جانے والا سواری پر، گھوڑے پر یا کسی بھی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر قبا پہنچ جائے گا اور سورج بلند رہے گا۔ چلیے یہاں تک یہ باب مکمل۔